اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر میدان میں تشریف لائے اور بارش کی دعا کی۔ آپ سمیت تمام لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی کہ اے مالک و مولا، آخر وجہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی، اور نافرمانی جب اس حد تک بڑھ گئی ہے تو اسی نافرمانی کی وجہ سے یہ قحط سالی آئی ہے، اور اسی کی موجودگی میں جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم اسے اپنی قوم سے جدا کر دو تو تم سب کی جو ہے وہ توبہ قبول ہوگی اور دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میں وہ شخص کہ جس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ ہم سے جدا ہو جائے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہم پر بارش نازل ہو۔ تو وہ شخص کہ جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں ابھی قوم سے جدا ہوا تو یہ مجھے رسوائی ہوگی، اور آنے والی نسلوں کو بھی لوگ جو ہے وہ میری آنے والی نسلوں کو بھی لوگ تانا دیں گے۔ لہذا وہ خاموشی کے ساتھ قوم میں ہی موجود رہا، اور دوسری مرتبہ بھی دعا کی گئی لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر اس شخص نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک و مولا، ابھی تو کوئی ہم میں سے جدا ہی نہیں ہوا، تو یہ بارش کیسے نازل ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر بارش نہیں ہو رہی تھی تو اس کی وجہ بھی وہی شخص تھا جو گناہگار تھا اور 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا، اور ابھی اگر بارش ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کی وجہ بھی وہی شخص ہے کہ جس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور اسی توبہ کی وجہ سے میں نے پوری قوم کے اوپر بارش کو نازل فرما دیا۔ تو دیکھیں سامعین محترم، یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، اور توبہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے توبہ کر لینے کی وجہ سے ہم پر سے وہ مصیبت اور وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی بندہ گناہوں کے اوپر ہی توبہ کرے اور جب غلطی ہو تبھی توبہ کرے، بلکہ ہمیں اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ توبہ بہرحال ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ اس عبادت کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، ریاکاری سے پاک عبادت اس نے کی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے اس کا حکم دیا اس کو کہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو جب وہ جنت میں جا رہا تھا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، صرف جنت تو بے شمار لوگوں کو عطا فرمائے گا، اور جو میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے اور بے ریا عبادت کی ہے، تو یا اللہ اس کے بدلے میں تو صرف مجھے ایک جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ساری عبادتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری ان نعمتوں کو رکھو، اور وہ ساری نعمت نہیں، میری صرف ایک نعمت آنکھ کو رکھو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت آنکھ کو اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو اس اللہ کی نعمت والا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا، اس کی عبادتوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کو جہنم میں داخل کرو۔ تو وہ شخص جہنم میں جا کر خوب گریہ ازاری کرنے لگا، رونے لگا، توبہ اور استغفار کرنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کے اوپر رحم آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو دیکھیں سامعین محترم، اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہو رہا ہے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ وہ توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی ہم سب کے جنت میں دخول کا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر فرمایا کہ جس نے 99 قتل کر دیے تھے، اور پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا کوئی اس روئے زمین پر ایسا بھی شخص ہے جو سب سے بڑا عالم ہو؟ تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ جب وہ اس عالم کے پاس گیا
اور اس نے کہا کہ کیا میں نے جو 99 قتل کیے ہیں توبہ کی وجہ سے وہ 99 قتل معاف ہو سکتے ہیں؟ اس عالم نے کہا کہ مشکل ہے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے. تو اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور پھر 100 پورے ہو گئے. اس کے دل میں پھر جو ہے وہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ توبہ کرے. اس نے لوگوں سے پھر پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جو کہ بہت بڑا عالم دین ہو؟ تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف رہنمائی کی اور اس سے جب اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا توبہ سے وہ 100 قتل بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ اس عالم نے کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تیرے 100 قتل کے گناہ کو بھی معاف فرما دے. اور پھر اس عالم نے مشورہ دیا کہ تو اپنی پرانی بستی کی طرف واپس نہ لوٹ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو گناہوں کی طرف دوبارہ چلا جائے. تو بلکہ اس عالم نے کہا کہ تو اس نیک اللہ والوں کی بستی کی طرف رجوع کر کہ جن کے صحبت میں رہ کر تو نیکیاں کرے. تو وہ نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. تو اب رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے اور ہر دو کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کو ہم لے کر جائیں گے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر چکا ہے، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں. بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ زمین ناپی جائے اور جن لوگوں سے یہ قریب تھا ان لوگوں کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے. جب زمین ناپی گئی تو یہ اللہ والوں سے قریب تھا اور اپنی پرانی بستی سے دور تھا، چنانچہ اللہ کی رحمت سے یہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. تو انسان یہ نہ دیکھے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف دیکھے کہ اس کی رحمت کتنی جو ہے وسیع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے. حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. اور ان سے زنا کا گناہ جو ہے وہ سرزد ہوا. تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کیجئے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے؟ تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا، دوسری طرف دیکھنے لگے تو وہ صحابیہ دوسری طرف آ گئی اور پھر کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. حضور نے چہرے مبارک کو پھیر لیا اور دوسری طرف کر لیا تو وہ خاتون وہاں سے آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو حالت حمل میں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حمل میں ہوں. تو حضور نے اس کے گھر والوں سے بلا کر کہا کہ چونکہ یہ حالت حمل میں ہے لہذا حد کو نافذ نہیں کیا جائے گا، لے جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر آ جانا. تو وہ چلی گئی. جب بچے کی ولادت ہو گئی تو وہ اپنے بچے کو لے کر آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کیجیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرا دودھ پیتا ہے؟ تو کہنے لگی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو اس کو لے جا، اس کو دودھ پلا، جب یہ کسی اور غذا کی طرف منتقل ہو جائے تو پھر آنا. تو وہ دودھ پلانے کے بعد جب وہ غذا کھانے لگ گیا تو اس کے ہاتھ میں روٹی دے کر وہ صحابیہ لے کر آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ یہ اب روٹی کھانے لگ گیا ہے لہذا اب مجھے پاک کر دیجیے اور آپ مجھ پر حد کو نافذ کیجیے. حضور علیہ السلام نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ اس کے جسم پر اچھی طریقے سے کپڑے کو لپیٹ دو تاکہ رجم کے دوران سطر عورت نہ کھلے، اور پھر اس کو سینے تک زمین کے اندر گاڑ دیا گیا اور رجم کر دیا گیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس صحابیہ کی نماز جنازہ ادا کی. اور جب آپ نماز جنازہ ادا کر رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس عورت کی نماز جنازہ ادا کریں گے کہ جس نے یہ جرم کیا ہے، یہ گناہ کیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خاتون نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو ہم مدینے کے 70 افراد کے درمیان تقسیم کریں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یعنی وہ صحابیہ ان کے دل میں خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ یہ اس جرم کے ہو جانے کے بعد آخرت کی جو سزا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اس سزا کو جو ہے وہ بھگت لے، کیونکہ بہرحال دنیا کی جو سزا ہے وہ معمولی ہے. تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور آپ نے 3 مرتبہ اقرار بھی کیا. یعنی حضور علیہ السلام نے جب چہرے مبارکوں کو پھیرا تھا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ کاش کہ یہ اپنے گناہ پر جس طرح اللہ نے پردہ ڈالا ہے یہ خاموش رہے.
لیکن انہوں نے 3 مرتبہ 3 مختلف جہت سے آ کر اقرار کیا. پھر حضور علیہ السلام نے وضع حمل تک، بچے کی ولادت تک جب واپس بھیج دیا تو اگر وہ نہیں آتی تو کوئی ان کو لے کر نہیں آنے والا تھا، لیکن خوف خدا کا عالم یہ کہ وہ بچے کی ولادت کے فوراً بعد آئیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے جب رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت تک ان کو مہلت دی تو وہ نہیں آتی تو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن خوف خدا کا یہ عالم کہ 2 سال کے بعد رضاعت کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ پھر آئیں، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر لیجئے. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے وہ عظیم توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 افراد کے درمیان بھی تقسیم کی جائے تو کم ہے. سامعین محترم، یہ وہ توبہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی 2 لوگوں کے توبہ کے انجام پر تبسم فرمائے گا. یعنی جنت کے اندر وہ شخص کہ جس کو قتل کر دیا گیا ہے وہ بھی ہوگا، اور جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی ہوگا. تو مقتول اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے مالک مولا، میں تو تیرے راستے میں شہید ہوا، میں نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو میں جنت میں آ گیا، لیکن جس نے مجھے قتل کیا، جو کفر کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، وہ جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس کو مہلت دی اور وقت کے گزرنے کے بعد اس نے کفر کو چھوڑا اور ایمان کو جو ہے وہ اختیار کیا، پھر میں نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور اس نے توبہ کر لیا، تو پھر اس توبہ کرنے کی وجہ سے آج یہ تیرے ساتھ جنت کے اندر شامل ہو گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم اتنا حریص ہے کہ اس کو اگر ایک وادی سونے اور چاندی کی دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ دوسری وادی بھی اس کو دے دی جائے، سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، جس کو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور توبہ کی توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے.